اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن انگلش کیلیگرافی کلاس میں خوش آمدید۔ یہ دیکھیں، ہم نے انگلش رائٹنگ کے لیے جو ہے بیسک سٹروکس ہم نے شروع کیے تھے، تو یہ 4 قسم کے سٹروکس میں نے آپ کو کل کے سبق میں دیے، اور آج جو سبق ہے انہی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے پہلا سٹروک لگایا، پھر یہ لگایا، پھر ان دونوں کو ملا کر ہم نے یہ والا سٹروک بنایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسی کو الٹا لکھ کر یہ والا سٹروک بنا دیا۔ اب ہم ان دونوں کو ملا کر، اس کو اور اس کو ملا کر ایک نیا سٹروک جو ہے وہ بنا رہے ہیں، تو اس کو میں آپ کے لیے یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ اس کو آپ دیکھیں اور جو ہے اس کی خوب پریکٹس کریں۔ یہ بیسک سٹروک جتنا آپ اس کی زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنا آپ اس کو کور کریں گے، آگے چل کر آپ کے لیے کرسیو رائٹنگ میں کیپیٹل لیٹرز اور سمال لیٹرز لکھنے میں کوئی کسی بھی قسم کی یعنی کہ دشواری آپ کو نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ غیر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جو مطلب ہے، ان دونوں کو ملا کر ہم اگلا جو سٹروک بنا رہے ہیں اس کو لکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کون سا سٹروک جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، 3 لائنز میں ہم لکھ رہے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ہم نے شروع میں جو سٹروک بنایا، اس کے بعد دوسرا کون سا بنایا، یہ والا بنایا۔ یہ این کی شکل کا ایک سٹروک ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو یاد رہے، یہاں جیسے کہ ہم نے ان سٹروک کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر آپ نے گولائی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی۔ تو اس گولائی کا آپ نے خیال کرنا ہے اس سٹروک میں بھی، کیونکہ یہ وہی سٹروک ہیں، ہم ان کو ملا کر لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی گولائی کا اور اس کو ترچھا لکھنا ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے اس کو الگ الگ لکھ لیا، تو تھوڑا سا ہم اس کو ملا کر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کرسیو رائٹنگ سیکھنی ہے، جوائنٹ رائٹنگ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، بغیر پین اٹھائے ان کو ایسا ہم نے مطلب ہے ترچھا لکھنے کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو یہ میں آرام آرام سے جیسے میں لکھ رہا ہوں، آپ نے بھی ویسے ہی آرام آرام سے اس کی جو ہے پریکٹس کرنی ہے، جلدی بالکل نہیں کرنی۔ لکھائی کی جو سپیڈ ہے وہ پریکٹس کرنے سے امپروو ہوتی ہے، جلدی لکھنے سے نہیں ہوتی۔ جلدی لکھنے سے آپ کیونکہ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو آپ کی رائٹنگ پر اثر جو ہے وہ پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سٹروک ہم نے بنائے ہیں 3 لائنز میں۔ اس کے بعد ایک یہ 5 نمبر سٹروک تھا، تو 6 نمبر سٹروک اب ہم بنانے جا رہے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ جس طرح ہم نے ایل لکھا ہے، یہ دیکھیں اسمال لیٹرز میں ہم نے ایل لکھنا ہے، تو یہ اس طرح کا یہ بھی ایک سٹروک ہے۔ تو یہ اکثر حروف میں یہ مطلب ہے اس طرح استعمال ہوگا، تو اس کی بھی آپ نے اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ ہم نے اس کو الگ الگ لکھا ہے، اب اس کو ہم ملا کر لکھنے کی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو ایک چیز کا خیال رہے کہ ان کے جو گیپ آ رہے ہیں وہ ایک جیسے آنے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں، تو باقی ایک چیز کا خیال رہے دوسرا کہ پین کو اٹھانا نہیں ہے آپ نے۔ یہ دیکھیں، مطلب ہے یہ 4 5 6 سٹروک اس طرح اکٹھے لکھ کر پھر جب ہاتھ بندے کا تھک جاتا ہے تو پھر آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو ایک ساتھ ایک ہی روانگی کے ساتھ لکھنے کی آپ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا 6 نمبر۔ 7 نمبر پر ہمارا جو سٹروک ہے وہ نیچے والی جو 3 لائنز ہیں یہ والی، ان پر ہم ان کی جو ہے مشق کریں گے۔ جے شیپ کا یہ سٹروک ہے، یہ دیکھیں، جیسے اسمال لیٹرز میں ہم جے لکھیں گے بالکل اسی طرح کا یہ ایک سٹروک ہے۔ تو اس کو ہم نے ملا کر کیسے لکھنا ہے، یہ دیکھیں، تو آپ نے اس کی سیم اسی طرح سے جو ہے مشق کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جوائنٹ رائٹنگ میں یہ آپ کے جو سٹروک کی ہم مشق آپ سے کروا رہے ہیں، یہ بہت کام آنے والی ہے۔ یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 8 نمبر پر ہمارے پاس جو سٹروک ہے وہ آ گیا ہے۔ اب 2 لائنز ہم جو ہے سینٹر والی استعمال کریں گے، جیسے ہم اسمال لیٹرز لکھتے ہیں ان 2 لائنوں میں، تو اس میں ہم جو ہے ایک مخصوص قسم کے سٹروکس جن سے کافی آگے چل کر آپ کے حروف بنیں گے۔ یہ او شیپ کا یہ سٹروک ہے، جیسے ہم او لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں، اب ان کو ملا کر لکھنے کی ہم جو ہے پریکٹس کریں گے۔ یہ دیکھیں، پھر یہ میں آگے چل کر آپ کو ان کی اہمیت بھی آپ کو پتہ چل جائے گی
جب آپ اسمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز کو آگے چل کر ان کی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی طرح اس کی بھی آپ کر لیں گے. اس کے بعد 9 نمبر پر ہمارے پاس جو اسٹروک ہے وہ سی شیپ، ان 2 لائن میں ہم لکھ رہے ہیں. سی شیپ کا ایک اسٹروک ہے. یہ دیکھیں یہاں سے اٹھا کر ایسے، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب اس کو ہم ملا کر جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے. جیسے اوپر والے اسٹروکس کو ہم نے لکھا، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں. تو بہت سے ایسے حروف آگے چل کر آئیں گے جن کی آپ پریکٹس کرتے وقت آپ کو یہ اسٹروک یاد آئیں گے کہ آپ کو میں نے اس کی مشق جو ہے ایسے رائے گاں نہیں کرائی تھی. تو یہ دیکھیں، اس کو آپ نے صحیح بہترین قسم کی پریکٹس اس کی کر لینی ہے. اس کے بعد 10 نمبر پر ہمارے پاس جو میرے خیال میں آخری اسٹروک ہے وہ آئی شیپ کا ایک اسٹروک ہوتا ہے. اس کو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ. تو اس کو ہم نے ملا کر کس طرح لکھنا ہے، ملا کر اس کی پریکٹس کیسے کرنی ہے، تو وہ اس طرح ہوگی. یہ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں بہت سے حروف آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کی پریکٹس کرتے وقت کہ ہم نے ان سے کون کون سے حروف جو ہے وہ بنانے ہیں. تو ان کی آپ جتنی زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ میرے خیال میں اسٹروکس جو ہے یہ اتنے کافی ہیں آپ کے لیے. تو ان کی ہی آپ زیادہ سے زیادہ یعنی کہ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ ہو سکے ان کی پریکٹس کریں. یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ کیپٹل لیٹرز کی طرف ہم آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کی جو ہے ہم پریکٹس کریں گے. اگر ان کے لیے مزید میں آپ کو ایک اسٹروک اسی میں سمجھا دوں تو کل کے سبق میں ہم ڈائریکٹ جو ہے کیپٹل لیٹرز لکھنا شروع کر دیں گے. یہ 11 نمبر پر یہ اسٹروک کیپٹل لیٹرز میں آپ کے زیر استعمال آئے گا. اس کو آپ دیکھ لیں. یہ دیکھ، یہاں گول ایسے سرکل دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر بالکل ایسے، یہ شروع میں ہم نے ایک یہ والی لائن بنانا سیکھی تھی، بس یہ اسی لائن سے یہ اسٹروک بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ایسے یہاں لائن پہ اوپر اس طرح کا ڈاٹ دینا ہے، سرکل دینا ہے. اس کے بعد اس کو ترچھی لائن ایسے لگا لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اتنا اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم نیچے سے اوپر کی طرف کا یہ اسٹروک ہم نے بنایا. اب اوپر سے نیچے کی طرف کا اسی طرح اسی شکل کا اسٹروک ہے. دیکھیں وہ یہ ہے. تو بہت سے حروف ایسے ہیں جو مطلب ہے اس اسٹروک سے بنیں گے، اور بہت سے حروف ایسے ہوں گے جو اس اوپر والے اسٹروک سے بنیں گے، یعنی نیچے سے اوپر اس کو آپ لکھیں گے. اور کچھ اسٹروک ایسے ہوں گے جو اس کو آپ اوپر سے نیچے کی طرف ان کے اشکال بنائیں گے. تو یہ تقریباً ہمارے جو اسٹروکس ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. 11 اور 12 نمبر تک یہ اسٹروک ہیں. اگلا جو آپ کا لیسن ہے وہ کیپٹل لیٹرز پر مشتمل ہے. ان کو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. اگر آپ نے اس پر جو صحیح محنت اور مشق جاری رکھی تو انشاءاللہ تعالی یہ کورس جو ہے 1 مہینے کا ہم نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ روزانہ کا سبق لیں اور اگر آپ کو سبق مطلب ہے کور کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو پھر اس کو 2 مہینے لگ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.